فتنوں کے بارے میں، قیامت سے پہلے جو فتنے رونما ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی نشاندہی امت کو کر کے چلے گئے۔ دن سال یہ نہیں بتایا، اگر یہ بتاتے تو امت ڈر جاتی، امت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہو سیکون فی امتی کذابون 30 میری امت میں جھوٹے آئیں گے۔ کتنے آئیں گے؟ 30 جھوٹے آئیں گے۔ کذابون دجالون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ وہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں جو آپ کے سامنے بڑی حیران کن حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گا اور راتوں رات اللہ رب العزت ساری صلاحیتیں اس کے اندر پیدا فرمائیں گے۔ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مہدی ہوں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں حضرت، اور حضرت کو خواب آ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی جتنی بھی علامتیں بیان فرمائی ہیں ان علامتوں میں یہ علامت کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت مہدی کو کثرت سے خواب آئیں گے، اور جس کو کثرت سے خواب آئیں گے تو سمجھ جانا کہ وہ حضرت مہدی ہے۔ اس امت کا جو دین ہے خوابوں پر نہیں ہے، شریعت کا دار و مدار خوابوں پر۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب دلیل ہوتا ہے، نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب شریعت ہوتا ہے۔ نبیوں کے علاوہ جس کا بھی خواب ہوگا اس پر شریعت کا دار و مدار بولو نہیں ہے۔ مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواتئ اسمه اسمي واسم ابی واسم ابی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ احادیث کے کتابوں میں
6 کتابیں ایسی ہیں جن کو صحائے ستہ کا درجہ ملا ہے، یعنی احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں. ان کتابوں میں علماء نے متفقہ طور پر 6 کتابوں کو صحیح، سب سے زیادہ صحیح مانا ہے. اس میں سے سب سے پہلی کتاب صحیح البخاری ہے، پھر مسلم شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، اسی طرح ترمذی ہے، اسی طرح نسائی ہے اور ابن ماجہ ہے. احادیث کی تمام کتابوں میں ایک باب آتا ہے کتاب الفتن. کیا نام اس کا؟ کتاب الفتن. فتنوں کے بارے میں، قیامت سے پہلے جو فتنے رونما ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی نشاندہی امت کو کر کے چلے گئے. دن سال یہ نہیں بتایا. اگر یہ بتاتے تو امت ڈر جاتی، امت گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی، پریشان ہو جاتی. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کے تیاری میں لگ جائے. کیا موت اور آخرت کی تیاری کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ موت آنا یقینی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے؟ اتنی چیز کافی نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے موت کو چھپایا ہوا ہے کہ لوگ، اس لیے کہ لوگ ڈر نہ جائیں. ابھی آپ ہم میں سے ہی اگر کسی کو پتہ چل جائے 2024 کے دوسرے مہینے فروری میں ہمارا انتقال ہونے والا ہے، تو ابھی آپ بتائیں یہ دسمبر اور جنوری میں کوئی شادی رکھیں گے؟ یا خود کی شادی ہوں گی تو شادی کریں گا انسان؟ یا مکان بن رہا ہے یا جو ضروریاتی زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، اس کی زندگی سے خوشی ختم ہو جائیں گی. 2 مہینے کے بعد مرنے والا ہے لیکن اس کا ہر دن موت ہوگا، پل پل مرے گا، وہ ہر لمحہ مرے گا. ہر چیز کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی علامتیں، اتنی نشانیاں امت کو بتا کر گئے تاکہ امت پریشان نہ ہو. یہ علامتیں سامنے آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ہم کو اب تیاری کرنا ہے، ہم کو اب کام پہ لگنا ہے. تو کتاب الفتن، احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ باب باندھا ہوا ہے تمام محدثین نے، اور اس میں ہر فتنوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. دجال کا فتنہ، دجال کے آنے سے پہلے کیا کیا فتنے رونما ہوں گے، سارے فتنے بتائے ہیں. پھر امت کی پریشانی، امت کے حالات، امت پر کیسا دور آئے گا، کیسا زمانہ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال کے طور پر ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ دشمن مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسی دعوتیں دیں گے جیسے کہ انسان کھانے پر لوگوں کو بلاتا ہے. فون کر کر کے بلاتے، یاد ہے نا، فلاں جگہ فلاں ٹائمنگ پہ آنا ہے. تو جس طرح سے کھانے کی دعوت پہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اس طرح سے دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمان ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، اور ایسے ارد گرد جمع ہوں گے جیسے کہ دسترخوان کے ارد گرد کھانے والے جمع ہوتے ہیں، چاروں جانب سے دسترخوان کو گھیر لیتے، اس طرح سے مسلمانوں کو گھیریں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوں گی، کم ہوں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے. پھر بھی کیوں اتنی ذلت، اتنی پسپائی، اتنی پریشانی، اتنی شکستی، یہ کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے قلوب میں وہن کو ڈال دیں گے. کیا ڈالیں گے؟ وہن کو ڈالیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ صحابہ
پر قربان جائے، ہمارے ماں باپ بھی، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے پوچھتے تھے جیسا کہ دجال ان کے سامنے آنے والا ہے، حضرت مہدی ان کے سامنے ظاہر ہونے والے ہیں، یہ سارے فتنے ان کے سامنے ظاہر ہونے والے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد مجھ سے جو لگا ہوا زمانہ ہے، اور جو زمانہ اللہ کے رسول کے زمانے سے دور ہوتا جائیں گا، زمانے سے خیر اور برکتیں اٹھتی چلی جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے جیتے جی اگر دجال آ جائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اللہ مجھے فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں ڈرایا نہ ہو۔ تمام نبیوں نے اپنے امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرایا ہے تاکہ امت کیا کرے، اپنے ایمان کو بچائے۔ اس لیے کہ دجال کے گروہ میں جو ہے نا سب سے زیادہ تعداد یہودیوں کی، اس کے بعد منافقوں کی ہوں گی۔ کس کی ہوں گی؟ یہودیوں کی تعداد اور منافقین کی تعداد ہوں گی۔ اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ان کے لشکر میں ابتدائی دور میں بہت کم تعداد کے لوگ ہوں گے، بہت کم تعداد کے لوگ، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوں گی، آگے آئیں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قلوب میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈر، موت سے نفرت اور موت کو ناپسند کرنا، یہ چیزیں جب امت میں پائی جائیں گی اللہ ان کے قلوب میں وہن ڈال دیں گے۔ وہن کہتے بزدلی، کیا کہتے؟ بزدلی۔ آج ہم اپنا عمومی اعتبار سے جائزہ لے، دنیا سے محبت ہم کو ہے یا نہیں، اور موت سے ڈر لگتا ہے یا نہیں، موت کو ناپسند کرتے ہیں یا نہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بچے بھی شہید ہونے کی تمنا کرتے تھے، بچے بھی شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو جنگ میں شامل کرنے کے لیے اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے اللہ کے رسول کو بتاتے تھے کہ میں چھوٹا نہیں، میں بڑا ہوں، میں چھوٹا نہیں۔ آج اللہ کے راستے پہ جب نکالنے کی تشکیلیں کی جاتی ہے نا تو ایسے ایسے عذر پیش آتے ہیں جس عذر کا خوابوں اور خیالوں کے اندر بھی کبھی گمان نہ گیا ہوں گا، ایسے ایسے عذر پیش کرتے ہیں، نہیں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ سارے مسائل ہمیں ہیں، صحابہ کو نہیں تھے؟ کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھا؟ ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی زندگی نہیں تھی، لیکن ان کو اتنا ہی پتا تھا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی اس زندگی سے بہتر ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ زندگی لامحدود زندگی ہے، اور وہاں کا جینا اصل جینا ہے۔ لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تو زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ کوئی جینا ہے کہ زندگی کے بعد موت کا سامنا کرنا ہو، جس صحت کے بعد بیماری کا سامنا کرنا ہو، جس جوانی کے بعد بڑھاپے کا سامنا کرنا ہو، جس مالداری کے بعد غربت کا سامنا کرنا ہو، جس خوشی کے بعد غمی کا سامنا کرنا ہو، یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ یہاں کی خوشی بھی دائمی نہیں، یہاں کا غم بھی دائمی نہیں، یہاں کی جوانی بھی دائمی نہیں، یہاں کی صحت بھی دائمی نہیں، یہاں کی بیماری بھی دائمی نہیں۔ یہ صحابہ کرام کو معلوم تھا، اسی لیے وہ ہر وقت شہادت کی دعائیں اور تمنا کرتے تھے۔ اور آج ہم کو موت سے ڈر لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ موت سے ڈر لگتا ہے۔ موت سے ڈر لگنا چاہیے، لیکن اس لیے نہیں کہ موت آ رہی ہے، اس لیے کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد قبر میں داخل ہونا ہے، مرنے کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونا ہے۔ اس وقت تک کیا ہوگا، میری اپنی تیاری ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر اس اعتبار سے ڈرتا ہے تو یہ ڈرنا بالکل ثواب کا، اجر کا اور ترقی کا اور قربت کا ذریعہ بنے گا، لیکن اگر موت سے ڈر لگتا ہے تو یہ بزدلی کی علامت ہے۔ اس کی علامت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے کہ ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملانے کا نام ہے۔ ہم کو اللہ سے ملانے والی کون سی چیز ہے بتاؤ؟ اسی راستے سے گزر کے ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور یہ موت اٹل حقیقت ہے، چاہے آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، چاہے یا نہ چاہے، مانگے یا نہ مانگے، یہ تو آپ کے پاس آ کر ہی رہیں گی۔ یہی تو ایک مسئلہ ہے، یہی تو ایک موت کا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کو آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک کسی نے اس کو جھٹلایا نہیں اور کوئی جھٹلائے گا بھی نہیں۔ اللہ کا انکار کرنے والے بھی دیکھے ہیں، نبی کا انکار کرنے والے بھی دیکھے ہیں، اور قیامت کا، جنت جہنم کا انکار کرنے والے بھی دیکھے ہیں، لیکن موت کا آج تک کسی نے انکار کیا ہے؟ بولو، کر بھی نہیں سکتے۔ گھر میں اٹھتے جنازے جو دیکھ رہے ہیں، کون ایسا جو دعویٰ کرے کہ میرے پردادا اور سکڑ دادا ابھی تک زندہ ہے؟ سب چلے گئے، سب کیا ہو گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں کھول کھول کے امت کو بتلائی ہے، چھوٹی علامتیں، بڑی علامتیں۔ چھوٹی علامتیں میں بارہا کہہ رہا ہوں، اکثر و بیشتر علماء کرام نے فرمایا کہ جتنی علامتیں اللہ کے رسول نے علامت صغرا بیان فرمائی امت میں پائی گئی ہے، اور وہ کیا کیا ہے گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ بڑی علامتیں جن علامتوں کے بعد قیامت کے واقع ہونے میں دیر نہیں ہوں گی، بالکل قریب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب علامت کبریٰ پائی جائیں گی نا تو قیامت کا واقعہ ایسا ہوگا کہ اب ہوں گی یا تب ہوں گی، سور اب پھونکا جائیں گا تب پھونکا جائیں گا، قیامت اب واقع ہوں گی یا تب واقع ہوں گی۔ اور علامت کبریٰ جو قیامت کی بڑی علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا دنیا میں پیدا ہونا ہے۔ موٹی باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، یہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، علیہ السلام کہنا چاہیے، اس کی بحث گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے آ گئی۔ جو گزشتہ جمعہ مجلس میں تھے وہ ان کے ذہنوں میں یہ باتیں ہوں گی۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ 49 سال کی عمر پائیں گے۔ کتنے سال کی؟ 49 سال، 50 کو ایک کم۔ 40 سال کی عمر میں حضرت مہدی کو پتا چلے گا کہ وہ مہدی ہے۔ 40 سال کی عمر کے بعد وہ دعویٰ بھی نہیں کریں گے اور ان کو خود کو بھی پتا نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ مہدی یہ نام نہیں ہے، مہدی کیا ہے؟ لقب ہے۔ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لیے اگر ایک دن، دنیا کے ختم ہونے کے لیے اگر ایک دن بھی اگر باقی ہوگا، اللہ اس دن کو اتنا لمبا کریں گے، اس دن میں میرے خاندان میں سے ایک فرد کو پیدا کریں گے جس کا نام میرے نام پر، جس کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر ہوگا۔ اللہ کے رسول کے خاندان میں سے مطلب وہ فاطمی ہوں گے، یعنی ابا کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان کی طرف سے ہوں گے، اور والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوں گے، مکۃ المکرمہ میں ظاہر ہوں گے، اور دمشق میں، ملک شام کے اندر، دمشق کے اندر وہ ہجرت کر کے جائیں گے۔ یہ 3 پختہ اور صحیح اور مضبوط یقینی علامتیں ہیں جس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور ایک بات، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ یہ نبی نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ ان کو نبی بھی مانتے ہیں، اور جو ابتدائی زمانے میں بہت سارے ایسے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ نام بھی لیا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے ابتدا میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر کہنے لگا کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہے اور میں ہوں۔ وہ کون ہے؟ دجال بھی جب آئے گا پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ پہلے کس کا دعویٰ کرے گا؟ نبوت کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کی تعداد بڑھتی جائیں گی، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، عجیب و غریب شعبہ آبازی دکھائیں گا، اس کا عنوان آگے
تو مرزا غلام احمد قادیانی ایسے جھوٹے، گزشتہ جمعہ کو میں نے یہ بھی کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون 30 میری امت میں جھوٹے آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ 30 جھوٹے آئیں گے. کذابون دجالون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کہ وہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا. آج کے زمانے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. اس کلمے سے آگے بڑھ کے ہم کو خاتم النبیین پر بھی عقیدہ رکھنا اور یقین رکھنا اور ایمان لانا یہ ضروری ہے. آج کے زمانے میں ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو اس کا عقیدہ یاد دلانا ضروری ہے. اگر کوئی بچہ یا کوئی بیوی یا کوئی گھر کا کوئی فرد بھی اگر اس عقیدے سے کوڑا ہے، اس عقیدے سے خالی ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ قرآن کریم کی آیت ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے. اس کے بعد اگر کوئی یقین نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، اور جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ ایسے جھوٹے دعوے دار آئیں گے نا، تو آپ یہ علامتیں سمجھنا، یہ علامتیں جس طرح سے کہا تھا شکیل ابن حنیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں پیدا ہوں گا، مدینے میں وہ میرے خاندان کا آنے والا شخص مدینے میں پیدا ہوں گا، اور مکۃ المکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا. کیسے ظہور ہوگا؟ مدینہ المنورہ کے اندر النفس الذکیہ، النفس الذکیہ حدیث میں یہ لفظ ہے، النفس الذکیہ ایک خلیفہ، ایک نیک خلیفہ، ایک نیک حکمران کو قتل کر دیا جائے گا. محدثین نے اس النفس الذکیہ کی دو تشریح فرمائی ہے. ایک تشریح تو یہ فرمائی کہ النفس الذکیہ سے مراد کہ مسلمانوں کا جو نیک خلیفہ اور حکمران ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا. دوسری تشریح یہ فرمائی کہ مسلمانوں کی اور نیک لوگوں کی اور صلحاء کی ایک بڑی جماعت کو قتل کیا جائے گا، اور اس بڑی جماعت کے اندر وہ خلیفہ بھی قتل کر دیا جائے گا. تو لوگ متوجہ ہوں گے حضرت مہدی کی طرف کہ آپ ہمارے خلیفہ بن جائے. حضرت مہدی وہ خلیفہ بننا نہیں چاہیں گے، لوگوں سے چھپتے چھپاتے مکۃ المکرمہ میں آئیں گے اور چھپ جائیں گے. لوگ ان کو وہاں سے نکالیں گے اور خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کہیں گے کہ آپ ہماری رہبری قیادت کیجئے اور آپ ہمارے مہدی بن جائیں. اس وقت میں وہ سمجھ جائیں گے. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں جو آپ کے سامنے بڑی حیران کن حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گا، اور راتوں رات اللہ رب العزت ساری صلاحیتیں اس کے اندر پیدا فرمائیں گے. یعنی ایک ہی رات میں ان کے اندر خلافت کی، امارت کی، قیادت کی صلاحیت اللہ ان میں ڈال دیں گے. اس سے پہلے انہیں بھی پتہ نہ ہوگا کہ وہ کیا ہیں. بولو. اور جب وہ ظاہر ہوں گے نا، مہدی نہیں بننا اس کے لیے وہ چھپ رہے ہوں گے، لیکن جب ظاہر ہوں گے تو ایسے کھل کے لوگوں کے سامنے میدان میں آئیں گے تو دشمن ان سے بھاگتے پھریں گے. دشمن ان سے کیا کریں گے؟ آج کل کے جو ہے نا مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت ہے. پڑوس کے ملک میں تو زیادہ ہے. پڑوس کے ملک میں بعض لوگ کہتے کہ پڑوس کا ملک بولے تو کیا بمبئی سمجھ لو آپ. تو پڑوس کے ملک میں زیادہ ہے. محمد قاسم بن عبد الکریم، یہ شکیل ابن حنیف. ابھی ان کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے. یہ محمد قاسم جو ہے نا، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے. یہودی والا لباس پہنتا ہے، یہودی والا لباس پہنتا ہے. نام اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس نام سے میچ نہیں کرتا. چہرے پہ داڑھی نہیں، یہودی والا لباس ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں. اور 40 سال کی عمر میں جب ظاہر ہوں گے نا تو 7 سال جنگ کی قیادت کریں گے، اس کے بعد 2 سال تک حکومت کریں گے، اور 9 سال
9 سال ظاہر ہونے کے بعد اور 9 سال دنیا میں زندہ رہیں گے, اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا. 9 سال ظاہر ہونے کے بعد بہت ہی افراتفری کا ماحول ہوگا, امن ہوگا, ظلم ختم ہوگا. یہ سب کچھ کر رہا ہو, کسی جنگ میں شریک ہوا ہو, چھپتے پھر رہے ہیں, اور علماء ان کی مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ روایت میں لکھا ہے کہ علماء حضرت مہدی کی تائید کریں گے, ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, اور امت کو ان کے جماعت میں شامل ہونے کی ترغیب عطا کریں گے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میرے خاندان میں ایک فرد ظاہر ہوگا, اور وہ سارے روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, جس طرح سے اس کے آنے سے پہلے ساری روئے زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکے ہوں گی. اور لوگوں میں اس طرح سے سخاوت کرے گا, لب بھر بھر کے لوگوں کو تقسیم کرے گا, مال و زر اور رزق, اور اس طرح بارش کی فراوانی ہوں گی, زمین سے اناج اور غلہ اگے گا. بہت اس وقت میں الحمدللہ خوشحالی کا زمانہ ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا سارے روئے زمین کے ایمان والوں کے لیے اگر تمہیں پتا چل جائے حضرت مہدی فلاں جگہ پہ آئے ہیں, تو تمہیں چاہیے کہ ان کے جماعت میں جا کر شامل ہو جائے, چاہے تمہیں کس طرح سے جانا پڑے. گزشتہ جمعہ کو میں نے لفظ استعمال کیا تھا, برف کی سلی پر گھسیٹتے جانا پڑے تب بھی چلے جاؤ. علماء ترغیب دیں گے, یا علماء مخالفت کر رہے ہیں تو کرنے کی کچھ تو وجہ ہوں گی نا. ان کے مخالفت کی پتہ نہیں, لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا, میں نے کہا دجالی میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ دجالی میڈیا کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, شریعت کے احکامات اس کے زندگی میں نظر نہیں آ رہے ہیں. اور کوئی بندہ جس کے زندگی میں شریعت کی پابندی نہ ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ظاہر نہ ہو, وہ بندہ کبھی ولی بن نہیں سکتا. حضرت مہدی یہ ولی ہوں گے, ایسے ویسے ولی نہیں, ولیوں کے سردار ہوں گے. جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا نا, تو ایک لشکر, باغیوں کا لشکر ملک شام سے نکل کر مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوگا حضرت مہدی کو ختم کرنے کے لیے. تو مقام بیدا, حدیث میں ایک لفظ آتا ہے مقام بیدا, مکۃ المکرمہ سے بالکل قریب مقام جحفہ کے پاس ایک میدان ہے, چٹیل میدان. وہ جب وہ لشکر اس میدان میں پہنچے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے. لشکر کے 3 حصے ہوں گے, بیچ والا لشکر, قلب والا لشکر زمین میں دھس جائے گا, آگے والا لشکر پیچھے والے لشکر کو آواز دے گا مدد کے لیے. تو آنن فانن وہ کسی چیز کا سہارا لیے بغیر, اس سے پہلے ہی اللہ رب العزت بقیہ دونوں لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے. جب یہ ہوگا, سوائے ایک شخص کے اس پورے لشکر میں کوئی باقی نہیں رہے گا. وہ ایک شخص بھی کیوں باقی رہے گا؟ تاکہ اس واقعے کی خبر دنیا کے اندر پھیلا دے. وہ آ کر پھیلائیں گا ملک شام, ملک عراق اور یمن, یہ سارے علاقوں میں حضرت مہدی کی خبر پھیلیں گی. تو ملک شام, عراق اور یمن کے علاقوں سے کتب ابدال اور اولیاء کرام یہ سارے نکل کے حضرت مہدی کے لشکر میں آئیں گے, اور آ کر کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ان کے ہاتھ پہ یہ حضرت کیا کر رہے؟ چھپ رہے دنیا والوں سے, حضرت چھپ رہے. اب اس کا ایک جملہ ہے کہ میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا مہدی ہونے کا. یہ ایسی ہی بات ہو گئی, میں نے تو دعویٰ نہیں کیا, لیکن میرے چاہنے والے, میرے ماننے والے مجھے مہدی کہتے ہیں, تو یہ ان کا مسئلہ ہے. یہ ایسی ہی بات ہو گئی جس طرح سے لڑکے والوں کو جب کہا جاتا ہے نا جہیز چاہیے کیا, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو مانگا نہیں ہے, ابھی آپ خوشی سے دے تو ہم رکھ لیں گے, آپ خوشی سے دے تو بولو. تو یہ بھی ایک قسم کا مانگنا ہی ہوا, یہ بھی ایک قسم کا کیا ہوا بولو. بولے ہم نے ایک کاڑی نہیں مانگی, لیکن انہوں نے فریج دیا, کپاٹ دیے, صوفہ دیے, پلنگ دیے, الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ہم نے نہیں مانگا ان کو, انہوں نے دل سے دے دیے. ارے تم منع بھی تو کر سکتے تھے نا, منع بھی تو کر سکتے تھے نا. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مہدی ہوں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں حضرت. اور حضرت کو خواب آ رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی جتنی بھی علامتیں بیان فرمائی ہیں, ان علامتوں میں یہ علامت کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت مہدی کو کثرت سے خواب آئیں گے. اور جس کو کثرت سے خواب آئیں گے تو سمجھ جانا کہ وہ حضرت مہدی ہے. اس امت کا جو دین ہے خوابوں پر نہیں ہے,
शरीयत का दारो मदार ख्वाबों पर, नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, नबियों का ख्वाब दलील होता है, नबियों का ख्वाब वही होता है, नबियों का ख्वाब शरीयत होता है। नबियों के अलावा जिसका भी ख्वाब होगा उस पर शरीयत का दारो मदार बोलो नहीं है। अल्लाह ख्वाब में आ रहे, हजरत के दाढ़ी रखता नहीं है, और कौन ख्वाब में आ रहे? अल्लाह ख्वाब में आ रहे, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ रहे, और मुझे अजीब और गरीब चीजें दिखाई जा रही है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत। उनके हाथ में तलवार होंगी, तलवार अगर न भी हो तो जिस जमाने में वो जाहिर होंगे उस जमाने का जो हथियार होगा वो हथियार होगा। इसके 24 घंटे हाथ में मोबाइल रहता है, देखे होंगे आप लोगों ने भी, हर वक्त मोबाइल में खेलते रहता है, कैमरा चारों तरफ से घूम रहा है। कैमरे की भी जरूरत नहीं, उसकी सारी तवज्जो हजरत महदी रज़ी अल्लाह अन्हु की सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होंगी, सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होंगी, और सारी तवज्जो उम्मत को अल्लाह की तरफ जोड़ने में होंगी। और 9 साल के अरसे में लश्कर को जोड़ना, उसके बाद जंगे करना, एक किताल होगा, एक किताल बागियों से किताल होगा, एक किताल दिफाई होगा और एक किताल इकदामी होगा। 3 किस्म के किताल करेंगे हजरत महदी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये हजरत किताल तो क्या करते, किताल से तो भाग रहे हैं। फलस्तीन के अंदर क्या हालात आए, मुसलमान सिसक रहे हैं, बच्चे दम तोड़ रहे, हजारों की तादाद में बच्चे दुनिया से चले गए, औरतें बगैर शोहर के रह गई, सारे घर मलबे में तब्दील हो गए, मस्जिदें शहीद हो गई है। हजरत महदी फिर भी दावतें उड़ा रहे हैं। ये हजरत महदी नाउज़ुबिल्लाह, ये जो है ना पाकिस्तान के मुल्क के पड़ोस के मुल्क के मोहम्मद कासिम, रोजाना एक वीडियो आता है कि फुला की दावत में गए, आज हजरत हमारे घर तशरीफ लाए हैं। हजरत किसी के घर तशरीफ नहीं लाएंगे, हजरत मैदान जंग में होंगे। जो हजरत महदी होंगे ना वो कहां होंगे बोलो, दावतें खाते नहीं फिरेंगे। ये हजरत एक के बाद एक, और दाढ़ी वाले लोग उसके साथ में है। बाद लोग उसको भी देखकर धोखा खाते हैं, फिरौन की भी दाढ़ी थी। हजरत यहां जो महदी है जो दावा कर रहे हैं उसकी दाढ़ी नहीं है, और उसके मानने वालों की दाढ़ी है। अरे कुछ तो समझ रखो अल्लाह के वास्ते, कुछ तो ख्याल रखो। अल्लाह के रसूल ने हमको इतना, तुम्हारे पास टॉर्च है फिर भी अंधेरे में चल रहे हैं, इससे बड़ा बेवकूफ और बदनसीब इंसान कौन हो सकता है। हमारे पास रोशनी है अल्लाह के रसूल की हिदायत की, अल्लाह के रसूल की तालीमात की, अल्लाह के रसूल के अहादीस की, इसके बावजूद अगर हम गुमराह होते हैं तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। और ये कहना इसलिए जरूरी है कि आज के जमाने का ये सबसे बड़ा फितना है जो सीधा हमारे ईमान पे डाका डाल रहा है। किस पे डाका डाल रहा है? और ये दज्जाली मीडिया इसको प्रमोट कर रहे, आगे बढ़ा रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अलामतें बयान फरमाई, उलमाए कराम ने उन अलामतों को छाटा और उम्मत के सामने आसानी के साथ पेश किया है। हजरत महदी के आने से पहले, अभी आज के मजलिस में आप इतना याद रखें, वो अलामतें हजरत महदी के आने से पहले क्या क्या अलामतें होंगी, मुख्तसर में आपके सामने उसको बयान करूंगा। लेकिन आप आज के मजलिस में इतना याद रखें कि हजरत महदी के जो वाज़े अलामतें हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, कहां पैदा होंगे बोलो, कहां पैदा होंगे? अरे इतना बड़ा मजमा है, बोलो ना यार। कहां पैदा होंगे? मदीने में पैदा होंगे। कहां जाहिर होंगे? मक्कतुल मुकर्रमा में जाहिर होंगे। और कहां पर हिजरत करेंगे? दमिश्क की तरफ हिजरत करेंगे। मुल्क शाम में उस वक्त में रोमन अंपायर की हुकूमत होंगी, ईसाइयों की हुकूमत चल रही होंगी, वहां पर जंग लड़ेंगे और उस जगह पर सबसे पहले मुल्क शाम को, सीरिया को फतह करेंगे, फिर उसके बाद कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। इसी कशमकश की हालत में होंगी। तो ये सबसे पहले चीज, मदीने में पैदा होंगे, दूसरे नंबर पे मक्का में जाहिर होंगे, तीसरे नंबर पे दमिश्क की तरफ हिजरत करेंगे। और उनका नाम क्या होगा बोलो, बोलो ना, अरे जोर से आवाज आनी चाहिए। मैदान में मुशारे होते हैं तो शायरा बेहयाई के अशार जब कहती है तो पूरा मजमा चीख चीख के उसके सामने नारे लगाता है। ये कैसे मुर्दा दिल लोग बैठे हुए, अल्लाह के वास्ते कह रहा हो यार, ईमान का मसला है, साथ में बोलो तो सही, तुम्हारे अपने ईमान का मसला है। कोई बोलने को तैयार नहीं, 2000 2500 का मजमा है लेकिन किसी की आवाज ही नहीं निकल रही है। मजमे के अंदर अल्लाह का नाम लेने में आपको शर्म आ रही है, लोग मैदान के अंदर गाने गा रहे हैं। देख रहे हैं ना वीडियो, सोशल मीडिया सबके हाथों में भरा पड़ा है। थोड़ा तो जागो अल्लाह के वास्ते, थोड़ा तो जागो।
بولو کیا نام ہوگا حضرت مہدی کا؟ محمد نام ہوگا. ان کے ابا کا کیا نام ہوگا؟ عبداللہ نام ہوگا. اور جس وقت میں حضرت مہدی آئیں گے ان کی عمر کتنی ہوں گی؟ 40 سال کی عمر ہوں گی. انتقال کے وقت میں ان کی عمر 49 سال کی ہوں گی. 9 سال دنیا میں رہیں گے اور ان کے زندگی میں دجال ظاہر ہوگا, دجال نکلے گا. ان کے عمر میں کون نکلے گا؟ دجال نکلے گا. دجال کے نکلنے کی جگہ بھی اللہ کے رسول نے فرمائی ہے, ملک شام اور عراق کے بیچ والے راستے سے دجال نکلے گا اور ساری دنیا کے اندر 40 دن زندہ رہیں گا. کتنے دن؟ 40 دن زندہ رہیں گا. اس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر, دوسرا دن ایک مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور بقیہ دن نارمل دنوں کی طرح ہوں گے. گویا کہ 1 سال 2 مہینے کے برابر لگ بھگ دنیا میں رہے گا. تو یہ 40 دن کے اندر ساری دنیا کے اندر فتنہ برپا کرے گا. حضرت مہدی کے ساتھ بھی جنگ ہوں گی. اسی عشرہ میں چاروں طرف سے مسلمان, اس کی تفصیل میں آئندہ جمعہ کو بیان کروں گا. اب اس سے پہلے مجھے علامتیں بتانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہوں گے. ان کے نازل ہونے کی کیا صورت ہوں گی, کیا شکل ہوں گی, یہ ہمارا یقین ہے, ہمارا عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا, سولی پہ نہیں چڑھایا. اللہ رب العزت نے زندہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے اور آج تک آسمان پہ وہ زندہ ہے. قیامت سے پہلے دجال اور حضرت مہدی جب دنیا میں آئیں گے اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کیا جائے گا. یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ اور یقین ہے, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. تو یہ حضرت مہدی اور دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک زمانے کے واقعات ہیں. کس کے واقعات ہیں؟ ایک زمانے کے واقعات ہیں. جب اتنے کھلے واقعات ہمارے سامنے ہم کو اللہ کے رسول نے بتا کر گئے ہیں, اس کے باوجود ان چیزوں کو, ان لوگوں کو فالو کرنا, ان کذابوں کو, ان دجالوں کو اور ان جھوٹوں کو فالو کرنا, یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑے خطرے کی علامت ہے یا نہیں؟ بتاؤ ہے یا نہیں؟ داڑھی ٹوپی والے بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. داڑھی ٹوپی والے بھی مبتلا ہو رہے ہیں. خدا را اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اس فتنوں سے بچائے. یہ بہت اہم چیزیں, بہت اہم چیزیں. قیامت سے پہلے اس کا شور ہوگا, اس کا غلبہ ہوگا. اور یہ 30 اللہ کے رسول نے جو بتائے ہیں نا کہ جھوٹے آئیں گے, نبوت کا دعویٰ کریں گے, مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے, تو قیامت کے وقت میں جب حضرت مہدی سچ مچ کے آئیں گے تو لوگ اس وقت میں بعض لوگ کشمکش کے شکار ہو جائیں گے, جو کمزور دل والے ہوں گے کہ بھائی پہلے بھی آئے تھے, اس کے پہلے بھی آئے تھے, پتہ نہیں جب انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی. لیکن جو پکے ایمان والے ہوں گے رتی برابر بھی ان کو تردد نہیں ہوگا, چاہے وہ اندھے بھی ہوں گے, ان کے دل پہ اللہ رب العزت اس بات کو کھول دے گا کہ حضرت مہدی ظاہر ہو چکے ہوں گے. ساری دنیا سسک رہی ہوں گی, ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہوگا, ظلم و ستم. اللہ کے رسول نے علامتیں بتائی ہیں, ظلم و ستم سے بھر چکے ہوں گے ساری دنیا. حالات اس طرف جا رہے ہیں لیکن اب وہ حالت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے. دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے, ابھی دیکھیں زمین کے خطے پر یہ معاملہ پیش آیا, ساری دنیا نے دیکھا, ایسا ظلم دیکھا, اس کے باوجود خاموش رہے. جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے تو اس کا مزہ لے لیا. بچے مر رہے ہیں اور عورتیں مر رہی ہیں, لاشیں دفنانا پڑ رہا ہے. ایک گڑھے کے اندر 100 لاشوں کو دفنایا جا رہا ہے. علاج کرنے کے لیے دوائیاں نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, ہاسپٹلوں پہ بمباری کی گئی, مسجدوں کو شہید کیا, رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, کھانا نہیں, پانی نہیں, اور جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان تک جانے نہیں دیا گیا ابتدائی زمانے میں. ساری دنیا یہ دیکھ کر تماشائی بیٹھی ہوئی تھی, بنی ہوئی تھی اور خاموش رہی تھی. ہوا دیکھے ساری دنیا نے. تو یہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے ساری روح زمین میں ظلم ستم بھر جائیں گا. دوسرے نمبر پہ ظلم اتنا شدید ہوگا کہ پناہ کی جگہ بھی نہ ملتی ہوں گی, کہاں جائے. تیسرے نمبر پہ لوگ ایک دوسرے پر تھوکتے ہوں گے. اس کے محدثین نے 2 تشریح فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ واقعات حالات اتنے برے ہوں گے کہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کریں گے کہ ان پر تھوکیں گے, اور دوسرا مطلب یہ نکالا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ایمان اور عقیدے پر اور ایک دوسرے کے مسلک پر کیچڑے اچالیں گے, جس طرح سے آج ڈیبیٹ کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے پر تھوکتے اور انگلیاں اٹھاتے ہیں نا. چوتھے نمبر پہ اللہ کا نام لینا جرم ہوگا. حضرت مہدی کے آنے سے پہلے دور ایسا آئے گا کہ اللہ کا نام لینا اس کے قتل کی سزا بن جائیں گی. اس کے قتل کی کیا بن جائیں گی؟ سزا بن جائیں گی. 5ویں نمبر پہ امت پر بہت ہی آزمائش ہوں گی.
الگ الگ طرح سے بھوک سے آزمائش ہوں گی, اولاد سے آزمائش ہوں گی, مال و دولت سے آزمائش ہوں گی, اور عبادات کے کرنے سے آزمائش ہوں گی. نمبر 6, لوگوں میں اختلاف اور زلزلے ہوں گے. اختلاف اور زلزلے کا مطلب لوگ پریشان حال ہوں گے, کیا کریں, سہولتوں کے سارے اسباب موجود ہوں گے لیکن اس کے باوجود لوگ کیا ہوں گے, پریشان ہوں گے. دین پر زوال آئے گا حضرت مہدی کے آنے سے پہلے, فتنوں کی بھرمار ہوں گی. آج یہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں, لڑکیوں کا مرتد ہونا. جو مرتد نہیں ہو گئے وہ بے حیا تو ضرور ہو گئے, اللہ ماشاء اللہ. یہ بے حیائی بھی ایک فتنہ ہے. بے حیائی بھی کیا ہے, بعض ویڈیو ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جس میں ناچنے والے برقعے والے لڑکیاں ہوتی ہیں, ناچنے والی, دیکھیں نا, ایک ویڈیو تو گنپتی میں ناچنے والی مسلمان بہنیں ہیں, برقع پہن کر ناچ رہی ہے. مطلب ان کو اتنا بھی سمجھ نہ آیا کہ ہم نے کیا پہنا ہوا ہے, یہ اسلام کی علامت ہے, یہ اسلام کی نشانی ہے, اسلام کا سہرا پہنا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود کام کفریہ کر رہی ہے. یہ فتنہ نہیں تو کیا ہے بتاؤ. یہ بیٹی, یہ بہن کا قیامت کے دن باپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہیں بنیں گی. میرا باپ مجھے 2 جوتے لگاتا تو میں سمجھ جاتی اے اللہ, لیکن میرے باپ نے مجھے کچھ نہ کیا, میں کرتی رہی یہاں تک کہ میں کفر کے دہانے پر پہنچ گئی. اے اللہ میرے ساتھ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے. کہیں گی نہیں. اس کی ہر ضرورتیں پوری کرتے ہیں, ہر خواہشیں پوری کی جاتی ہیں, تو کیا اس کی ایمان کی حفاظت کرنا یہ تمہاری اس کے اولین درجے میں سے نہیں ہے, اولین فریضے میں سے نہیں ہے باپ کے. حالات ایسے ہوں گے کہ مسلمان مایوسی سے کہیں گے کہ حضرت مہدی اب نہیں آئیں گے. آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے. اتنے برے حالات ہوں گے, حالات اتنے مایوس کن ہوں گے کہ لوگوں کے زبان پہ آئیں گا کہ حضرت مہدی اب نہیں آئیں گے. دنیا پر شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوگا, کسی بھی اعتبار سے سمجھ لے آپ. یہودیوں کا غلبہ ہے یا نہیں آج, انٹرنیٹ کے ذریعے بولو, بینکنگ کے ذریعے بولو, یا مارکیٹنگ کے ذریعے بولو, معیشت کے ذریعے بولو, ہر اعتبار سے دشمنی قوتوں کو, شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوگا. مسلمانوں کے دلوں میں بھی ٹیڑھاپن پیدا ہو رہا ہوگا ایمان کے اعتبار سے. مسجد خالی جو نظر آ رہی ہے نا, جس کے دل میں ٹیڑھاپن ہے, اللہ اس کو مسجد میں آنے نہیں دیتے. مسلمان اسے نہیں کہتے جو جمعہ کے اندر مسجد میں آ کے جمعہ پڑھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ کیا ہے, نماز کا چھوڑ دینا ہے. صرف جمعہ کی نماز نہیں. بعض لوگ جمعہ کی نماز کو فرض سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو, 5 وقت کی نماز ہر مرد عورت بالغ پر, مسلمان پر کیا ہے, فرض ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلے جس عبادت کا سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز ہے. مسلمانوں کے دلوں میں بھی ٹیڑھاپن پیدا ہو رہا ہوگا. حرام کو حلال سمجھا جائے گا, حرام کو کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں شراب سمجھ کے, اور تجارت کر رہے ہیں, سودی کاروبار کر رہے ہیں, اور کیا سمجھ رہے یہ تجارت ہے. یہ کیا ہے, عجیب و غریب تجارت مارکیٹ میں لانچ ہوں گی اور جاری ہوں گی, عام ہو جائیں گی. امت مسلمہ کا بھی اکثر طبقہ اس میں مبتلا ہوگا, اور اس کو حلال سمجھ کے اس کو کیا کر رہا ہوگا, تجارت کر رہا ہوگا. اس سے مال آ رہا ہے اور اپنی نسل پروان چڑھ رہی ہے, اولادیں پل رہی ہیں, بڑھ رہے ہیں. ہمارے جسم کا حصہ حرام مال سے بن رہا ہے. یہ آج ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھا جانے لگے گا, اچائی کو برائی اور برائی کو اچائی سمجھا جانے لگے گا. آج اگر کسی کو گناہوں پر روکا جانے لگتا ہے نا, تو گناہ کرنے والے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھو, جنازے کے بعد تیجا اور 10واں اور یہ چیلم, یہ برا ہے, یہ گناہ ہے. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے, یہ کرنا اس شریعت کا حصہ نہیں ہے. لیکن جب کوئی منع کرتا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے. کیا سمجھتے ہیں, یہ مسلمان نہیں ہے. جو بھلائی کی بات کر رہا ہے اس کو برا سمجھا جانے لگا, اور جو اچائی کی بات کر رہا ہے, جو برائی کی بات کر رہا ہے اس کو اچھا سمجھا جانے لگا, اور جو اچائی کی بات کر رہا ہے اس کو برا سمجھا جانے لگے گا. یہ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. امت کے اندر یہ ساری اکثر و بیشتر باتیں آج کے زمانے میں پائی جاتی ہیں. کچھ باقی ہیں, اس کے پورا ہونے میں دیر. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ زندگی باقی رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, حضرت مہدی کا مسلمانوں کے ساتھ مل کر کن کن علاقوں میں جو ہے جہاد ہوگا, جنگ ہوگی, کتنے علاقوں کو فتح کریں گے,
پھر اس کے بعد مسلمانوں پر کیسا دور آئے گا، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوں گی. جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.